بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، اتنی بات تو ہر ایک جانتا ہے کہ جو چیز جس کام کے لیے بنائی جاتی ہے، جب وہ اسی میں استعمال ہوتی ہے اور اسی طریقے سے استعمال ہوتی ہے جو اس کے استعمال کا طریقہ بتلایا ہے، تو چیز کے اعتبار سے اس کی منفعت، اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جس کام کے لیے چیز بنی ہے اس میں استعمال نہ ہو، یا جو اس کے استعمال کا طریقہ بتلایا ہے اس طریقے سے استعمال نہ ہو، تو فائدہ تو پہلے ہی رک جاتا ہے، نقصان کی شکلیں سامنے آتی چلی جاتی ہے۔ اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ چیز کیسی ہے، اس کی حیثیت، اس کی نوعیت، اس کا دائرہ، جیب پین اور معمولی سی سوئی، وہ بھی ایک چیز ہے، وہ بھی کسی کام کے لیے بنی ہے، اس کے استعمال کا بھی طریقہ بتلایا ہے۔ پھر اس سے آگے چلتے چلے جائیے، جتنی چیزیں اس لائن کی بنتی چلی جاتی ہیں اس میں سے ہر ایک کا دائرہ، لیکن جتنی چیزیں ہیں یہ سب استعمال ہوتی ہیں۔ اصل اس کا استعمال کرنے والا انسان ہوتا ہے۔ اب یہ مائک ہے، اس کا دائرہ کہ بھئی اس کے ذریعے آواز کہاں پہنچے، اگر اسی کے لیے استعمال ہو اور اسی طریقے سے استعمال ہو تو پھر اس کی افادیت، اس کی منفعت، اس کا فائدہ، آواز کا پہنچنا، بات کا سمجھ میں آنا، اور پھر جو بات کہی جائے اس پر عملی طور پر قدم اٹھنا اور ہر ایک کے لیے اپنی زندگی کی ترتیب بنانا، اس کو سوچنا، یہ آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے۔ لیکن یہ اس کام کے لیے استعمال نہ ہو یا اس طریقے سے استعمال نہ ہو تو پھر فائدہ تو بعد کی بات ہے، اس کے نقصانات، اس کے دائرے کے پورے بننے میں، اندر باہر، دور قریب، خطوں میں، جہاں جہاں ہے، ایک شور، ایک ہنگامہ، آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اب پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ لیکن یہ ساری چیزیں استعمال ہونے والی ہیں، اس کا استعمال کرنے والا انسان ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق پوری کی پوری اللہ کا کنبہ ہے، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ احب الخلق الی اللہ انفعهم للناس، اس پورے کنبے میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ کو سب سے زیادہ پیارے، سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو اللہ کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اسی لیے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ پیارے اللہ کے ہاں نبی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات، کہ ان کی بعثت ہی اور ان کا دنیا میں آنا ہی ان بنیادوں پر کہ جس نبی اور جس پیغمبر کو جس دائرے کے لیے، جس امت کے لیے، جس قوم کے لیے بھیجا، اس قوم کے، اس امت کے ایک ایک فرد کو فائدہ پہنچائے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ وقت، بھوک لگی کھانا کھلا دیا، پیاس لگی پانی پلا دیا، یہ سب وقتی ضرورتیں ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں، اس کے بھی بڑے فضائل ہیں، بڑے فضائل۔ اللہ نے تو بھوکے کو کھلانے والے اور پیاسے کو پلانے والے اور بیمار کے پاس اس کی دواداروں، اس کی عیادت میں اس کے پاس ہونے والوں کو یوں کہا، اگر تو اس وقت نہ وہاں ہوتا اور میرے بندے کو تیرے ہاتھوں کو لقمہ پہنچتا تو اس کی عیادت کرتا، تیرے ہاتھوں کو گھونٹ پانی اس کے حلق میں جاتا، مجھے اس کے پاس پا لیتا۔
فضائل ہیں بہت، لیکن یہ سب وقتی، ایک ہمیشہ ہمیشہ کا نفع اور وہ ہے آخرت۔ لیکن قرآن نے جیسے کہا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، لوگوں کے سامنے صرف یہی چمک دمک، یہی اچھل کود، یہی رنگ و روپ، یہ بلڈنگیں، یہ کوٹیاں، یہ سڑکیں، یہ فیکٹریاں، یہ انڈسٹریز، یہ حکومتیں، یہ عہدے، یہ کرسیاں، یہ لال پیلا، یہ سونا چاندی، یہ پیٹرول پلاٹینم، یہ فوجیں، یہ ہتھیار، یہ لوگوں کے سامنے صرف اتنا ہی ہے، آخرت سے بالکل آنکھیں بند۔ اور یہ قرآن کہہ چکا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، زندگیاں کہاں پا رہے ہو، کس پہ مر رہے ہو، کس کے لیے کٹ رہے ہو، اور کس کے لیے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہو، جس کی ساری کی قیمت مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ مغل بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے، جو آخری بادشاہ تھا، حضرت مرزا جان رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پیغام بھیجا تھا کہ مجھے اللہ نے اتنی بڑی حکومت دی ہے، آپ اس میں سے کچھ لے لیں۔ تو حضرت مرزا جان رحمۃ اللہ نے جواب میں کہلوایا تھا کہ ہاں، حق اقلیم اس میں کی ایک اقلیم اور ایک اقلیم کا ایک حصہ جو تمہارے پاس ہے۔ تو میں نے جو قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، خدا رسول کا پیغام سنا، اس میں تو حق اقلیم اور اس میں جو کچھ ہے وہ سارا اس سب سارے کو متاع قلیل کہا، بہت تھوڑا سامان اس میں سے تمہارے پاس ہے، وہ تو تھوڑے میں بھی تھوڑا، اور تھوڑے کے تھوڑے کے تھوڑے کا تھوڑا، اس کو میں لوں، اپنے پاس رہنے دو۔ جب نظریں اللہ پر، نظریں اللہ کے خزانوں پر، یقین اللہ کی ذات و صفات پر، دامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے والے طریقے پر، کہ پھر بندہ لیتے تھک جاتا ہے، اللہ دیتے نہیں تھے۔ الغرض یہ دنیا کا سامان کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لوگ صرف دنیا ہی کو اور دنیا کے سامانوں ہی کو جانتے، اصل تو آخرت ہے۔ اسی لیے سیرت پاک کا اگر مطالعہ کریں اور کرنا چاہیے، ہمارے لیے تو رہبری اسی میں ہے، ہمارے تو اصول، ہمارے آداب، ہمارے لیے کام کا نہج، ہمارے لیے کام کے سارا سیرت مبارکہ میں ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محنت شروع فرمائی تو توحید، رسالت اور آخرت، پورے 13 سال تک ساری مکہ مکرمہ کی زندگی کی محنت، اللہ ایک ہے، وہی سب کچھ ہے، اسی کے پاس سب کچھ ہے، اسی سے سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں، اب کسی سے کچھ نہیں، آسمان کچھ نہیں، زمینیں کچھ نہیں، ان پہ کچھ نہیں، پہاڑ کچھ نہیں، دریا کچھ نہیں، سمندر کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اللہ ہی سے سب